السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہفتہ 15 نومبر 2014 RNC نیوز کے ساتھ میں ہوں مسعود منظور ارکانی۔ سب سے پہلے RNC نیوز کی ہیڈ لائنز۔ انڈونیشیا میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر احتجاج۔ کیوکٹو کے جالیہ بستی کیمپ بستی میں پولیس اور ملٹری کی تلاشی۔ شہر کیوکٹو میں چانیاپڑانگ کے کافروں نے 2 نوجوانوں کو بہت مار پیٹ کیا۔ صوبہ ارکان سے تعلق رکھنے والے 13 لوگوں کی گرفتاری۔ RNC نیوز سے خبروں کی تفصیل۔ انڈونیشیا جاکرتا میں ارکان کے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ مظاہرے میں روہنگیا مسلمانوں کے حق کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ابھی روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ ابھی ارکان تک محدود نہ رہا، بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، اور برما کے رئیس تھین سین سے کہا گیا کہ ارکان کے راستے کھول دیا جائے تاکہ ہم اپنے روہنگیا مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کے دکھ سکھ اور پریشانیوں میں ہم شریک ہو سکیں۔ اور انڈونیشیا کے رئیس نے برما کے صدر تھین سین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں پر بہت ہی مصیبت گزر رہی ہے، پر برمی حکومت مسلمانوں کے مدد کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ ارکان کے راستے کھول دیجیے تاکہ ہم روہنگیا متاثرین کی مدد کر سکیں، پر برما کی حکومت اس بات پر رضامند نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے بنگلہ دیش کے صدر سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے بنگلہ دیش کے راستے کھول دیا جائے، پر بنگلہ دیش کے صدر بھی اس بات پر رضامند نہیں ہے۔ 9 نومبر 2014 کو کیوکٹو کے جالیہ بستی کیمپ بستی میں پولیس اور ملٹری بڑی تعداد میں بستی میں آ کر بستی والوں سے کہا کہ ہمیں تمہارے گھروں کی تلاشی لینی ہے۔ بستی کے بڑے بڑے سربراہوں کو مجبوراً اجازت دینا پڑا، کیونکہ پولیس اور ملٹری حکومت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ملٹری اور پولیس کے آفیسروں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے پوری بستی کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لیتے وقت کچھ گھروں سے چھری برآمد ہوئی۔ جن گھروں سے چھریاں برآمد ہوئی اس گھر کی تصویریں کھینچی گئی۔ پولیس اور ملٹری ہر بستی کی تلاشی لے رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کی بستی سے تلاشی ختم ہوئی تو پولیس اور ملٹری کا کہنا ہے کہ موگوں کی بستی سے بھی تلاشی لیا جائے۔ پولیس اور ملٹری کا کہنا ہے کہ 3 دن پہلے شاکر کو جو دریا میں گولیاں برسائی گئی، اس سلسلے میں ہر بستی کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ شاید گولی چلانے والا مجرم تمہارے بستی سے ہو یا پورب کی طرف سے، اس لیے ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کس بستی کے آدمی نے گولی چلائی۔ صوبہ ارکان کے شہر کیوکٹو وہ مسلمانوں کا آخری شہر ہے جہاں پر اکثر کافر قوم رہائش پذیر ہے۔ کافروں کے مقابلے میں اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ہر مسلمان کے بستی کے دائیں بائیں کافروں کی بستی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے 2 وقت کی جگہ 1 وقت کا کھانا کھا کر اپنا ایمان سنبھال رہا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش میں تلے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں سے بیل بکریاں چرا کر لے جاتے ہیں، پھر بھی مسلمان چپ چاپ بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ فساد اور بھی زیادہ نہ بڑھ جائے۔ ان حرکتوں کے باوجود اس شہر کے کافروں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ 8 نومبر 2014 کو کیوکٹو کے ساونیا بستی سے 2 نوجوانوں کو چانیاپڑانگ کے کافروں نے موقع پا کر ان دونوں کو بہت مار پیٹ کیا۔ ان دونوں میں سے ایک کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا ہے، جس کی وجہ سے گلا کھل گیا ہے، اور سینے میں بہت بھاری چیز سے مارا گیا ہے، اس لیے سینے میں بھی زخم زیادہ ہے۔ ان 2 نوجوانوں کے نام یہ ہے، ایک کا نام جمال حسین، باپ کا نام سعید اکبر، عمر 26 سال، دوسرے کا نام شفیع احمد، باپ کا نام محمد کبیر، عمر 27 سال۔ صوبہ ارکان سے تعلق رکھنے والے 13 لوگ ملیشیا تھائی لینڈ جانے کے لیے گروپ کے شکل میں دلال کے ساتھ بنگلہ دیش پہنچے۔ وہاں آ کر خبر ملا کہ تھائی لینڈ ملیشیا کے سمندری راستوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی خبر ملتے ہی وہاں سے واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو واپس اپنے شہر کی کسی پہاڑ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے روانہ ہوئے تھے، کسی کافر نے دیکھا تو فوراً تھانے والے کو اطلاع دے دی۔ پولیسوں نے آ کر ان 13 افرادوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ ابھی سب تھانے میں موجود ہے اور ان سب سے طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ 13 افراد میں سے ایک مولانا ہے جس کو دلال سمجھ کر بہت مار پیٹ کر رہے ہیں
اور اس پر دلال کا الزام لگایا گیا۔